اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے عالم میں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ میں ہوں محمد کاشف شیخ۔ ہم لیتے ہیں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور شریعت کا نقطہ نظر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں، ہمیں سوال بھیجا ہے عفرا صاحبہ نے برطانیہ سے، اور وہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ مختلف مذاہب کے جو تہوار ہیں یا ہالیڈیز ہیں، اور خاص کر عیسائیت کے یا اور مذاہب کے، تو ان تہواروں کو منانا مسلمانوں کے لیے کیسا ہے، یا یہ کہ کوئی مسلمان اگر کسی موقع پر میری کرسمس کہتا ہے، اور اگر یعنی عیسائیوں کو ان کے جو یعنی ان کا جو مقدس دن جس کو وہ سمجھتے ہیں، تو اس موقع پر اگر انہیں مبارکباد دیتا ہے، تو کیا یہ اسلام کی روح سے یہ درست ہو سکتا ہے؟ تو اس میں بہت اچھا سوال پوچھا ہے عفرا بہن نے، اور اس سے یقیناً اس بات کا بھی اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ وہ علاقے جہاں پہ جو غیر مسلموں کے علاقے ہیں اور جہاں مسلمان بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں، تو وہاں اس طرح کے مسائل خصوصیت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور صرف وہی نہیں بلکہ خود ہمیں پاکستان کے اندر بھی عیسائی آباد ہیں، تو یہاں بھی یہ، اور ہندو بھی آباد ہیں، تو یہاں بھی ہمیں ایسے مسائل پیش آ سکتے ہیں کہ جو ان کا کرسمس ہے اس موقع کے اوپر کیا ہم کسی عیسائی کو جو ہے وہ کرسمس کی مبارکباد دے سکتے ہیں، یا ان کے تہوار کے اندر شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح سے ہندوؤں کے مختلف تہوار ہیں، ان کے ہولی ہے، دیوالی ہے، تو ان مواقع کے اوپر کیا مسلمان بھی انہی کی طرح کے جو ہے وہ اسٹائل اپنا کر، انہی جیسے لباس اپنا کر، اور انہی کے طریقے اختیار کر کے پھر ان کے ساتھ ان کے تہواروں میں شریک ہو جائیں، تو کیا اس کی شریعت کے اندر گنجائش ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو میں اس سلسلے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ایک ہے تالیف قلب، اور ایک ہے کسی کے ساتھ قربت پیدا کرنے کے لیے اور اس کو اسلام کے قریب لانے کے لیے، اس کو یعنی ایک طرح سے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی موقع تلاش کرنا۔ اور اس میں تو یہ بات صحیح ہے کہ جو عیسائیوں کے تہوار ہیں یا جو ہندوؤں کے تہوار ہیں، وہ اچھے مواقع ہیں ان تک پہنچنے کے اور ان تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے، کیونکہ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں ان سے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے، ان کے پاس ہم جا سکتے ہیں اور ان کو اپنی بات ہم ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ہمارا ان سے اچھا رابطہ ہوگا تو ہم ان کے سامنے اسلام کی جو صحیح تصویر ہے اور جو اسلام کے صحیح جو نظریات ہیں اور جو افکار ہیں وہ ہم ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس اعتبار سے اگر کوئی شخص جاتا ہے ان کے پاس اور اس نظریے سے اگر کوئی جاتا ہے، یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ یہ تو بلکہ کہنا چاہیے کہ دین کے ابلاغ کے لیے اور دین کا میسج ان تک کنوے کرنے کے لیے یہ تو بہت اچھی کوشش ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر تو کوئی حرج شرعی اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم ان جیسے ہی طریقے اختیار کریں اور انہی جیسے بن جائیں، جیسے ان کے مشرکانہ خیالات ہیں، جیسے ان کے طور اطوار ہیں، اور جیسے ان کے رسم و رواج ہیں، اگر ہم انہی کو اختیار کرتے ہیں، ہم اپنی اسلامی تہواروں کی اہمیت کم کر دیں، اور اس کے اندر تو ہم جو اسلام کی جو روح ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیں، اور ہم عیسائیوں اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر کے ان کے تہواروں کے اندر شریک ہونا شروع کر دیں، اور انہی جیسے طریقے اپنانا شروع کر دیں، تو اس کی شریعت میں گنجائش کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اور شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، اور شریعت اس سلسلے میں ہمیں یہ رہنمائی دیتی ہے کہ کفر کے جو شعائر ہیں اور کفر کی جو علامات ہیں، جو ان کے سمبل ہیں، یہ تہوار ان کے سمبل ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ہم اپنے لیے محترم نہ ٹھہرائیں، اور ہم انہیں جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ اپنے اسلامی شاعر کا درجہ ان کو نہ دیں، اور اسلامی شاعر کی طرح ان کی جو ہے وہ اہمیت اپنے ذہنوں کے اندر نہ بٹھائیں۔ البتہ یہ ٹھیک ہے کہ گرجا گھروں میں اگر آپ جائیں
اور مندروں میں اگر آپ جائیں، اس کا مقصد اگر آپ کی نیت اگر یہ ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ رہے اور ان تک اپنا دین کا پیغام پہنچایا جائے، اور ان کی ان مندروں یا گرجا گھروں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف دیکھنے کے لیے اگر ہم جا رہے ہیں تو اس میں تو کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو ان کے تہوار ہیں، ان کے موقعوں پر، ان مواقع پر بھی اگر ہم ان کی تقلید کرنے کے بجائے، ان کی نقالی کرنے کے بجائے، اگر ہم اپنا پیغام ان تک پہنچانے کے لیے، ان سے رابطہ رکھنے کے لیے اگر ہم جا رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے لیے پھر کم از کم یہ یقینی ہوگا کہ آپ ان کا طریقہ نہیں اپنا رہے ہوں گے۔ آپ ان جیسے ان مواقع پر وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی وہی کچھ نہیں کر رہے ہوں گے، آپ بھی ان جیسے ہی لباس اور ان جیسے ہی طور طریقے نہیں اپنا رہے ہوں گے۔ اس سے پتہ لگے گا کہ آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ کی نیت کیا ہے ان کے پاس جانے اور ان سے رابطہ رکھنے کے لیے۔ اس میں ہمارے سامنے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی طرز عمل آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجا گھر میں گئے، عیسائیوں کے گرجا میں گئے، لیکن انہوں نے جا کر کے اس گرجا کے اندر انہوں نے نماز ادا فرمائی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس گرجا گھر میں اس لیے نہیں گئے تھے، یعنی ایک طرف انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ قربت بھی پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا پیغام بھی ان کے سامنے پہنچا دیا کہ جس طرح ہم مسجد کے اندر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر ہم گرجا گھر میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے، ایک ہی اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں گے، اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکائیں گے۔ تو یہ اس سے تقریباً ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام ہماری کس طرح اس معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، اور جو مختلف غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس موقع پہ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمیں اپنے تہواروں پر اور اپنی جو ہماری اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے اور اس کے اندر ہمیں خوشیاں منانی چاہیے، اسی کے اندر انٹرٹینمنٹ ہمارے لیے موجود ہے، اسی کو ہمیں اپنانا اور اختیار کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو بھی اسی کی تلقین کرنی چاہیے۔ یہ تھا آپ کا سوال، ہم نے کوشش کی کہ اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا جائے۔ آپ مزید بھی اگر ہم سے کچھ جاننا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ایڈریس ہے qa@rah.tv۔ اپنے میزبان محمد کاشف شیخ کو اجازت دیجیے، نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔ اللہ 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 اللہ